علیکم دوستوں، ان سائڈ بھی موضوع وغیرہ میں کچھ جاننے لیں۔ فوجی عدالتوں نے فیصلے جاری کرنے شروع کر دیے ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے فوجی عدالتوں کی طرف سے دیے جانے والے فیصلوں کی نہ صرف توثیق کر دی ہے بلکہ اس توثیق کے بعد فوجی عدالتوں کی طرف سے دیے جانے والے فیصلوں پر عمل درآمد کا آغاز بھی ہو گیا ہے اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث 15 ملزمان کے حوالے سے فوجی عدالتوں کے فیصلے جاری کر دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک ملزم کو، جن کا نام محمد ادریس ہے، فیصلہ جاری کرنے اور چیف آف آرمی اسٹاف کی توثیق کے بعد ان کو کل رہا کر دیا گیا تھا، جبکہ آج مزید 14 افراد کے حوالے سے فیصلے جاری کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کی طرف سے جن فیصلوں کا اعلان کیا گیا ہے اور ابتدائی طور پر جن فیصلوں کا اعلان کیا گیا ہے وہ ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ان فوجی عدالتوں کے تحت ہونے والی کارروائی میں بے گناہ قرار دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر 15 افراد کو 9 مئی کے واقعات اور جی ایچ کیو کے اوپر حملہ سمیت مختلف وارداتوں میں یا مختلف کارروائیوں میں ان کو بے گناہ قرار دیا گیا اور پھر ان کی رہائی کے عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور اس سوال کے جوابات حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ اگر یہ افراد بے گناہ تھے تو 10 ماہ تک انہیں حراست میں کیوں رکھا گیا؟ یہ سوال بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ بے گناہی ثابت ہونے کے بعد ان افراد کی گرفتاری پر کی جانے والی غلطی کا احساس کرتے ہوئے کیا وجہ تھی کہ ان سے نہ معذرت کی گئی اور نہ ہی ان کو کسی بھی طریقے سے کمپنسیٹ کیا گیا؟ کیونکہ اگر یہ افراد بے گناہ تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے تحت ان پر حکم امتناع بھی جاری تھا کہ جناب یہ ان کے خلاف آپ نے فوجی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ جاری نہیں کرنے، تب بھی اگر یہ لوگ بے گناہ تھے تو فوجی عدالتوں کے سرکردہ افراد کو خود عدالتوں سے رجوع کرتے ہوئے اس بات کی گزارش کرنا چاہیے تھی کہ جناب یہ لوگ بے گناہ ہیں، برائے کرم ان کے بارے میں بتائیں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ کیا یہ ایک درست عمل اس کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ 10 مہینے تک یہ لوگ زیر حراست رہے اور اس دوران ان کی فیملیز کا کیا بنا، ان کے اوپر جو سوشل پریشرز آئے اس کا ذمہ دار کون ہے، اور خاص طور پر وہ تمام افراد جو بے گناہ ہونے کے باوجود بھی پرائیویٹ ملازم ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی نوکریوں سے اور اپنے سوشل سٹیٹس سے ہاتھ دھوئے، اب ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جناب یہ تو بے گناہ تھے، رہا ہو گئے، لیکن وہ تمام کے تمام افراد جن کے بارے میں یہ بات ایک سے زائد مرتبہ کہی گئی کہ جناب یہ تمام لوگ اس سارے واردات کے منصوبہ ساز ہیں، یہ سارے کے سارے اس ڈرامے کے تخلیق کار ہیں اور اصل ماسٹر مائنڈ ہے، تو اصل میں وہ جو بنیادی نوعیت کے ملزمان ہیں، مرکزی کردار ہے، ان کے اوپر ہاتھ کب ڈالا جائے گا، اس صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ خاص طور پر حالیہ دنوں میں یہ بات بہت ہی زیادہ طریقے سے زیر بحث آ رہی ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات کا جو بیانیہ تھا، جس کے بارے میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بار بار اس نقطے کو اٹھایا گیا تھا کہ جناب یہ ہماری سیکیورٹی لائن ہے، یہ ہمارا سیکیورٹی رسک ہے، یا یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں اب کیا رائے قائم کی جائے گی؟ کیونکہ کل جس طریقے سے عمران خان صاحب کی طرف سے میڈیا ٹاک کی گئی تھی، جس طریقے سے عمران خان کی طرف سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، جس طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا نام لے کر ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے عمران خان صاحب، اس کے بعد کیا اس بات کے کوئی امکانات باقی رہ جاتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کے ساتھ کوئی صلح ہونے کے امکانات ہیں؟ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو پشاور ملاقات ہوئی تھی اس میں اس بات کا تعین کیا گیا تھا، اور میری کل کی ویڈیو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے اندر میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ پشاور ملاقات نہ صرف کامیاب ہو گئی ہے بلکہ اس کے بعد عمران خان کو میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا ایک موقع بھی دیا جائے گا تاکہ وہ 9 مئی کے واقعات پر ایک مرتبہ پھر قوم کے ساتھ معذرت کریں۔ اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلایا تھا کہ جناب ایسا ہی سب کچھ ہوگا، اور عمران خان میڈیا کے سامنے آ کر اپنے کیے کی یا 9 مئی کے واقعات کی مذمت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جناب اگر اس کے اندر پاکستان
تحریک انصاف کے لوگ ملوث ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ملوث ہیں تو میں پری ایمپٹیولی ہی اس رول کے اوپر قوم سے معذرت کرتا ہوں۔ لیکن عمران خان صاحب نے عین موقع پر اپنی ہی پارٹی قیادت جو پاکستان تحریک انصاف سے تھی اور وہ جا کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مل رہی تھی، ان کو ٹاؤٹ بھی کہہ دیا، اور میڈیا کے ساتھ ایک انٹریکشن جو تقریباً 25 سے 30 منٹ طویل تھا، اس کے اندر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ بھی کیا گیا، اور پھر چونکہ اس کے حوالے سے گو ہیڈ دیا گیا تھا کہ جناب یہ جو ٹاک ہونے والی ہے اس کو آپ نے نشر کرنا ہے، تو ساتھ ساتھ ہی جناب یہ ساری کی ساری گفتگو سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر آتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے بعد عمران خان کے موقف میں کچھ تبدیلی آئی ہوگی، لیکن ایسا بھی ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ بات تو اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکلنا ہے تو پھر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگی، اور ڈیل کے بغیر وہ واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر عمران خان کے لیے سیاست کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند رہیں گے اگر عمران خان صاحب نے ڈیل نہ کی۔ اب عمران خان صاحب نے کل کی جو میڈیا ٹاک کی ہے اس میں ڈیل کے لیے اپنی نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو جو ہے وہ نہ صرف ڈیفائن کر دیا ہے، بلکہ ان کا یہ ماننا بھی ہے کہ -1 ہونے تک وہ اگلی بات نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان فوج سے جب تک ڈیل نہیں کریں گے وہ باہر نہیں آئیں گے، لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب دیگر پریکٹس جو ہے نا پریشر ٹیکٹس ان کو استعمال کریں گے، اور عدلیہ کے اوپر اس وقت جس طریقے سے وہ حملہ ور ہوئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی ISI کراتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جج عمران خان کو ریلیف دیں گے وہ بالکل نیک اور پاک صاف جج ہوں گے، وہ میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہوں گے یا ان کو میرٹ کے اوپر اکاموڈیٹ کیا گیا ہوگا، اور جن لوگوں نے یا جن ججوں نے عمران خان کے خلاف فیصلے دینے ہیں یا فیصلے دیے ہیں یا فیصلے دیں گے وہ تمام کے تمام ISI کے اپوائنٹ کردہ جج ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی عدلیہ دونوں کے اندر ایک نئی تفریق کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے پری ایمپٹیولی ایک بیانیے کی تشکیل کر دی ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ڈیل میں نے ان کے ساتھ نہیں کرنی، ڈیل بھی میں نے اگر کرنی ہے تو وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر کرنی ہے، اور اس کے لیے خود انہوں نے اپنی ہی پارٹی لیڈرشپ کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھوٹا قرار دے دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جناب میں نے تو کسی کے ساتھ ڈیل کے لیے کسی کو گو اہیڈ نہیں دیا۔ دوسری جانب اگر آپ غور کریں کل کی بھی میڈیا ٹاک جو عمران خان نے کی ہے اس کے اندر عمران خان نے احتساب کی بات نہیں کی، اور خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے احتساب کی بات تو بالکل نہیں کی۔ عمران خان نے اس بات کا ذکر کیا کہ نواز شریف یا آصف علی زرداری ان دونوں نے چوری کا مال کھایا، اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ان کو جنرل باجوہ اور ISI نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کی مبینہ کرپشن کی فائلیں دکھائیں، ان کو ثبوت دکھائے، جس پر عمران خان نے ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ دونوں چور ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ عمران خان کی طرف سے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ جناب عاصم سلیم باجوہ کے بھی جو کھاتے ہیں ان کو چیک کیا جائے، کیونکہ عاصم سلیم باجوہ کی بھی بے گناہی کی گواہی خود عمران خان نے دی تھی، اور اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھے اور عاصم سلیم باجوہ ان کے معاون خصوصی تھے۔ اس وقت بھی عمران خان نے اس بات کا مطالبہ نہیں کیا تھا کہ جناب یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ لوگ ہیں ان کے بھی احتساب کیا جائے، یا ان کو بھی کسی ایک ایسے نیٹ ورک میں لایا جائے جس طرح باقی شعبوں سے وابستہ لوگ آتے ہیں کرپشنز نیٹ ورک میں، ان لوگوں کو بھی احتساب میں لایا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے کبھی بھی اس حوالے سے نہ سوال اٹھایا گیا اور نہ ہی کل عمران خان نے یہ سوال اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو اس بات کی امید ہے کہ آج نہیں تو کل اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ افراد کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے موقف پر آئیں گے، یا عمران خان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر آ کر ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے اور ان کو ڈیل دیں گے۔ اسی لیے عمران خان ان کو ہر طرح کی مالیاتی کرپشن کے شک و شبے سے بالا تر رکھ رہے ہیں تاکہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ماحول کو کریٹ کیا جا سکے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان صاحب کی اگر آپ کل
پھر میں بار بار اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت سارے سوال کل کی عمران خان صاحب کی گفتگو نے پیدا کیے ہیں اور ان کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے جا کر اسٹیبلشمنٹ سے ملتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ان تمام فیصلوں کے ذریعے ملتا ہے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل اس بات کا ذکر کیا کہ جناب اصلاحات جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے اندر، پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر بھی ہونی چاہیے تاکہ کسی بے گناہ کو جو ہے وہ طویل عرصے تک جیل میں نہ رکھا جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ 10 مہینے تک 15 لوگوں کو بے گناہ جو ہے جس کا فیصلہ دیا ہے فوجی عدالتوں نے، ان کو اندر رکھا گیا، ان کو بے گناہ طور پر جیل میں رکھا گیا، لیکن اس کے اوپر کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن جو ہے اصلاحات کی بات عمران خان صاحب نے کی ہے، تو اصلاحات کا ذکر بھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سویلین ڈومین کے اندر کیا ہے۔ انہوں نے کبھی اس حوالے سے بات نہیں کی کہ جناب یہ جو ہے مسلح افواج کے اندر بھی کسی طرح کی کوئی اصلاحات ہونی چاہیے، یا وہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ گورنمنٹ ابو دی گورنمنٹ عمران خان صاحب ذکر کرتے رہے ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ ابو دی گورنمنٹ کا کے توڑ کے لیے عمران خان صاحب کی طرف سے کبھی کوئی فارمولہ سامنے نہیں آیا۔ وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا ادراک موجود ہے کہ جناب پاکستان کی سیاسی حقیقت بوٹ ہے، بیلٹ نہیں ہے، لہٰذا وہ بوٹ کی طاقت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جب آپ میرے ساتھ تھے آپ کا امیج آسمان کو چھو رہا تھا، لیکن آپ چونکہ میرے پاس نہیں تھے، میرے ساتھ سیم پیج پہ موجود نہیں ہے، تو وہ امیج جو میری وجہ سے آپ کا آسمان پر تھا میں اس کو زمین پر لے آیا۔ لہٰذا یہ جو فرینکنسٹائن سٹائل کا سوشل میڈیا میں رن کر رہا ہوں وہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ خاص طور پر اب جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا، یہ ایک امپورٹنٹ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے۔ فوجی عدالتوں نے فیصلے کر لیے ہیں لیکن ان کو فیصلے جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو 10 فیصلے 15 فیصلے ان کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں، اس کے لیے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کو آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ جناب وہ جو بے گناہ ہیں کم از کم ان کو تو رہا کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ادارے نے اپنے اندر اس بات کی کوئی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ یار یہ جو لوگ ہمارے پاس بے گناہ موجود ہیں ان کے لیے ہم خود ہی سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جائیں کہ جناب آپ کا اسٹے آرڈر اپنی جگہ پر ہے، یہ بے گناہ خام خواہ ہمارے پاس موجود ہیں، برائے کرم ان کو تو ریلیز کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس سے آپ یقین جاتے ہیں کہ پاکستان کی فوجی عدالتوں کے معیار کے اوپر یا ان کی ساکھ کے اوپر لوگوں کا اعتماد ڈیولپ ہوتا کہ یار ان لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بے گناہ ان کے پاس ہے، انہوں خود گئے ہیں عدالت میں جا کے کہا جناب ہمیں بے گناہوں کو رہا کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن نہ جانے کیوں ایسا نہیں کیا گیا، اور 10 مہینے تک بے گناہوں کو اپنے پاس رکھا گیا۔ اور بے گناہ بھی وہ جس طریقے سے میں نے آپ کا نام لیا محمد ادریس صاحب کا، یہ وہ شخص تھے، یہ وہ صاحب تھے جو اپنی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے انتہا پسند جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کر رہے تھے۔ یہ وہاں پر جی ایچ کیو کے باہر پنڈی جو ہے وہاں پر وہ ٹریفک سگنل پر موجود تھے، چونکہ وہ ٹریفک سگنل کے اوپر موجود تھے اور ریڈ لائٹ ہونے کی وجہ سے سگنل کی یہ وہاں پر رکے ہوئے تھے، تو ان کی موبائل کی لوکیشن بھی جی ایچ کیو کے باہر نظر آ رہی تھی، لہٰذا جیو فینسنگ کرتے ہوئے ان کو نہ صرف اٹھا لیا گیا بلکہ ان کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا، اور پھر جیل سے وہ تمام لوگ جن کو فوجی عدالتوں کے اندر ٹرانسفر کیا گیا وہاں پر یہ صاحب یہ ادریس صاحب بھی موجود تھے۔ 10 مہینے بعد یہ گھر لوٹے ہیں، تو پھر یہ جو 10 مہینے انہوں نے گزارے ہیں اس کا حساب کون دے گا؟ کیا عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب جو ان بے گناہ لوگ ہیں، باقیوں کے اوپر تو شکوک ہے، جو بے گناہ ہیں ان کو رہا کیا جائے؟ آپ نے ایک دفعہ بھی اس طرح کا بیان ہمارے سامنے سے نہیں گزرا ہوگا۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ عمران خان صاحب اس نیریٹو کو نرش کر رہے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات انفیکٹ 9 مئی کے بیانیے کو قبر میں اتارنے کا سبب ہے، اور خاص طور پر یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس نیریٹو کو ڈیولپ کیا تھا کہ یہ ریڈ لائن تھی اور اس ریڈ لائن کو کراس کیا گیا تھا۔ اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ 9 مئی میں ملوث ملزمان کو کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایک سے زائد مرتبہ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ شہداء کی یادگاروں اور شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑانے والوں کو یا ان کی توہین کرنے والوں کے لیے معافی کا لفظ ہماری لغت میں نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ ابھی تک 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو اصل ملزمان
ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پہنچانے کی بجائے ان کے لیے کوئی سیف ایگزٹ کا یا کوئی ایک ایسے پیسج کی تیاری کی جا رہی ہے، یا جو ہے وہ ایک اس حوالے سے ماحول کو کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے اس بات کا شکوک ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ جناب ان کے لیے کوئی ڈیل ڈیزائن کی جا رہی ہے، اور کیا یہ ڈیل اگر اب ہوگی تو کیا یہ شہداء کی قربانیوں کا مذاق نہیں ہوگی، یا یہ ان کی جو یادگاروں کی توہین کی گئی تھی یہ ان کے ساتھ مذاق نہیں ہوگا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس پوزیشن کو کلیئر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ سچویشن آگے بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے یہ ابہام آگے بڑھ رہا ہے، اس سے اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر وضاحت نہیں آتی، باضابطہ طور پر وضاحت نہیں آتی، کوئی ایک ٹویٹ نہیں آتا یا کوئی ایک پریس کانفرنس نہیں ہوتی یا کسی ٹی وی چینل کی پہ آ کر باضابطہ طور پر اس کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ اب تو بے شمار سپوکس پرسن ہے نا، صرف آئی ایس پی آر نہیں ہے، اب تو کئی اینکر پرسنز بھی سپوکس پرسنز بن چکے ہیں۔ کسی کے ذریعے بھی آ کر اگر اس بات کا ذکر نہیں کیا جاتا، کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو کلیئر نہیں کیا جاتا، یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ جناب 9 مئی کے حوالے سے ہماری جو پوزیشن کل تھی وہ پوزیشن آج بھی ہے، 9 مئی کے ملزمان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، تبھی اس بات پر آئے گا سامنے، چیزیں کلیئر ہوں گی کہ جناب جو ہے کوئی سیف پیسج نہیں دیا جا رہا۔ ادروائز یہ صورتحال جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں خراب ہوگی، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی جو ساکھ ہے وہ اور زیادہ خراب کرے گی، اور جس طریقے سے چیزیں آگے چل رہی ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والا وقت ان کے لیے اور زیادہ پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔